اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کیوں کچھ خواہشیں، کچھ خواب، کچھ چیزیں آپ کے دل اور دماغ سے نکلتی ہی نہیں؟ آپ جتنا بلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بار بار یاد آتی ہیں۔ سنو، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ آپ کو خاموشی سے اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے اور تم نے نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جب اللہ نے آپ کے دل میں کسی چیز کو بسا دیا اور وہ نکلنے کا نام نہ لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ سن لو، اللہ دل کو یوں ہی نہیں ہلکا یا بوجھل کرتا۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ مضبوطی کبھی خواہش کی صورت میں بھی ملتی ہے۔ اللہ چاہتا تو آپ اس چیز کو بھول جاتے، لیکن نہیں، وہ روز آپ کے دل میں اسے تازہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ سوچیں، تلاش کریں اور اس پر قدم بڑھائیں۔ یاد رکھنا، ہر خواہش حقیقت نہیں بنتی، مگر وہ خواہش جو بار بار دل میں آ کر بیٹھ جائے وہ اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو ہمت دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، ڈرو مت۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ہماری ضد ہے، لیکن جب ضد برسوں تک ختم نہ ہو تو یہ ضد نہیں رہتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بن جاتی ہے۔ سوچو، انسان تو اپنی یادوں پر بھی قابو نہیں رکھ پاتا، لیکن جب کوئی بات برسوں بعد بھی دل میں زندہ رہتی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ یاد دلاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ چیزیں تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ میری مرضی سے جڑی ہیں۔ اللہ دل میں وہی خیال ڈالتا ہے جس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ احساسات، خواہشیں اور سوچیں بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ تو جب وہ کسی خیال کو بار بار زندہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے زندگی ہے، روشنی ہے۔ یقین کرو، یہ خیال آپ کو ہمت دیتا ہے، بار بار جگاتا ہے، آپ کے اندر ایک عزم پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے، میں نے یہ تمہارے لیے چنا ہے، اب بس تمہیں میرا سہارا لینا ہے۔ اور یہی اصل موٹیویشن ہے، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے دل کو خالی کر دیتا، لیکن اس نے خالی نہیں کیا، اس نے بھر دیا۔ جب کبھی محسوس ہو کہ اللہ کسی چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا تو سمجھ لو دو حیران کن اشارے دینا چاہتا ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز بار بار دل میں اتر رہی ہے اور نکل نہیں رہی، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے محنت اور صبر کریں۔ دوسرا اشارہ یہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے تاکہ آپ اپنی جدوجہد کے ذریعے سمجھ سکیں کہ اصل طاقت آپ کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ چیز صرف آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر اور آسانی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کی دی ہوئی خواہشیں ہمیشہ وسیع مقصد رکھتی ہیں، وہ کبھی خود غرضی پر ختم نہیں ہوتی۔ سنو، یہی وہ وقت ہے جب آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ نے دل میں ایک ضد، ایک خواب زندہ رکھا ہے تو وہ خواب بیکار نہیں جا سکتا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بس یقین رکھو، ڈٹ جاؤ اور اس خواب کے پیچھے چلتے رہو۔ ایک دن وہی خواہش جس نے آپ کو راتوں کو جگایا اللہ کی مدد سے حقیقت میں بدل جائے گی اور آپ حیران رہ جاؤ گے، یہ تو صرف خواب نہیں تھا، یہ تو اللہ کا اشارہ اور تحفہ تھا۔ آخر میں یاد رکھو، دل میں رہ جانے والی خواہش کوئی بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اگر وہ نکالنا چاہتا تو لمحے میں نکال دیتا، لیکن جب اس نے باقی رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اپنی محنت اور دعا کو جاری رکھو، اس یقین کے ساتھ جیو کہ اللہ تمہیں کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ وہی دل میں ڈالنے والا ہے اور وہی پورا کرنے والا ہے۔